السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں ایرک ایرکسن کے لاسٹ 4 اسٹیجز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ سائیکو سوشل تھیوری آف ایرک ایرکسن، لاسٹ 4 اسٹیجز۔ اسٹیج نمبر 5، آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن۔ یہ اسٹیج جو ہوتا ہے 13 سال سے لے کر 19 سال تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان دس آئیڈینٹی کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ In this stage the child become mature and understands his her duty۔ اور اس اسٹیج میں ایسا ہوتا ہے کہ اس اسٹیج کو ہم یہ آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن کے اسٹیج کو ہم ایڈولینس ایج بھی کہتے ہیں اور ٹین ایج بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ In this stage the child become mature and understand his duty۔ اس اسٹیج میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے میچور ہوتا ہے، وہ اپنے ڈیوٹیز کو کے بارے میں کیا کرتا ہے، جانتا ہے۔ In this stage the development depends what the person does۔ اس اسٹیج میں ڈیولپمنٹس ڈپینڈس کرتا ہے کہ بچہ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ In this stage child struggle to find his her own identity۔ اس اسٹیج میں بچہ جو ہوتا ہے ہارڈ ورک کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے اپنے آئیڈینٹی کو شو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس اسٹیج میں بچہ جو ہے اس کے ساتھ ہم پازیٹیولی بیہیو کریں گے، اس کو انکریج کریں گے تو وہ کیا ہوگا، اس کا آئیڈینٹی اچھا بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم رول کنفیوژن کی طرف جاتے ہیں۔ ان دس اسٹیج چائلڈ تھنکس اباؤٹ ہز رول اینڈ ہی بیکم کنفیوزڈ۔ اس اسٹیج میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے، تو اگر ماں باپ اس کو بولتے ہیں کہ آپ اس کو نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، کنفیوزڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ When we negatively deal with child he become confused۔ اگر ہم بچے کے ساتھ نیگیٹیولی بیہیو کریں گے، نیگیٹیولی ڈیل کریں گے تو بچہ کیا ہوگا، اس کے اندر کنفیوژن پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ When we discourage child it's also become confused۔ اگر ہم بچے کو ڈسکریج کریں گے تو وہ کیا ہوگا، کنفیوزڈ ہوگا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ Now we will move to the 6th stage، intimacy versus isolation۔ یہ 20 سال سے لے کر 30 سال تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ In this stage intimacy، in this stage a person try to make good relation with other۔ اس اسٹیج میں جو بندہ ہوتا ہے، ایک پرسن جو ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ اچھا تعلقات بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے ہر کسی کے ساتھ، سوشلی سوسائٹی کے ساتھ اس کا ریلیشن اچھا ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور وہ ہر کام کو اپنے لیے بھی کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے اور اپنے بارے میں بھی سوچتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ ابھی ہم جاتے ہیں آئسولیشن کی طرح۔ ان دس اسٹیج the person not make good relation with other۔ اس کے اگر ہم نیگیٹیو میں جائیں گے تو انٹیمیسی کے اگر نیگیٹیو میں جائیں، انٹیمیسی میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دوسروں کے ساتھ اچھا تعلقات بناتا ہے، محبت کرتا ہے ہر کسی کے ساتھ، سوسائٹی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آئسولیشن میں بندہ جو ہوتا ہے خود کے لیے سوچتا ہے، وہ اکیلے ہی رہتا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ دوست بھی نہیں بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے، سکسیزفل نہیں، کامیاب نہیں ہوتا ہے ریلیشن بنانے میں، ٹھیک ہے؟ یہ تھا اسٹیج نمبر 6۔ اب بھی ہم جاتے ہیں اسٹیج نمبر 7، ایرک ایرکسن کے اسٹیج نمبر 7 کی طرف ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسٹیج نمبر 7، جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن۔ یہ 40 سال سے لے کر 59 سال کی ایج کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جنریٹیوٹی میں کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میڈل ایڈلٹہڈ، ٹھیک ہے؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی لائف کو کیا کرتا ہے، کاؤنٹ کرتا ہے، اور وہ فیملی ریلیشن ورکس کے بارے میں سوچتا ہے، اے پرسن کس، اور بندہ خود کیا ہوتا ہے، خود سوچتا ہے اور خود اچھا ہوتا ہے، اور دوسرے جنریشن آنے والا نیکسٹ جنریشن ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، ٹھیک؟ خود کامیاب ہوتا ہے اور نیکسٹ جنریشن کو بھی گائیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے لیے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات اچھا بناتا ہے، دوسروں کے لیے کام کرتا ہے، اور سوسائٹی کے ساتھ اس کا ریلیشن اچھا ہوتا ہے، اور آنے والے جو لوگ ہیں ان کو کیا کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے۔ ابھی ہم اسٹیگنیشن کی طرف جائیں تو یہاں کیا ہوتا ہے، مینٹین ہیلتھی لائف پیٹرن، اپنے لیے اچھا لائف وہ بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کریٹ کمفرٹیبل ہوم، اپنے لیے اچھا وہ پرسکون ماحول بناتے ہیں، مگر
develop a sense of unity. With this stage, the person becomes selfish and he thinks about his own self, not for others. Develops stagnation. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہوتا ہے سیلفش ہوتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ کامیاب ہوں تو میں کامیاب ہوں، اور کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، اپنی کامیابی کے لیے بارے میں سوچتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ہی کام سے کام لیتا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کے لیے کچھ نہیں کرتا، دوسروں کے لیے نہیں سوچتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسٹیگنیشن ہو گیا۔ ابھی ہم لاسٹ اسٹیج کی طرف جائیں گے، ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر۔ ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر جو ہوتا ہے یہ 60 سال سے ابو ایئرس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 60 سال سے ابو 60 ایئرس، ٹھیک ہے۔ ریفلیکشن آن لائف، اگر بندہ اسی ایج کا ہو جاتا ہے تو اپنی لائف کے اوپر ریفلیکشن کرتا ہے، ان دس اسٹیج اے پرسن سکسیس۔ اگر پچھلے جو 7 اسٹیجز ہے ایرکسن کے، اس میں کامیاب ہو کر بندہ ایگو انٹیگریٹی میں کیا 60 ایج میں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ خوش ہوتا ہے اپنے فیوچر کو دیکھ کر کہ میں نے اپنے فیوچر میں دوسروں کے لیے کام کیا، دوسروں کی مدد کی، میں نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کیا، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہ سوچتا ہے۔ تو اگر ہم اس کے نگیٹو میں جائیں گے، ڈسپیئر، لیٹ ایڈلٹہڈ، ان دس اسٹیج دا پرسن آر ناٹ، اس اسٹیج میں ایسا ہوتا ہے کہ اس اسٹیج میں بندہ جو ہوتا ہے کامیاب ہوتا ہے، دوسروں کے لیے کام کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے اپنے جو 60 ایئرس میں آتا ہے، تو 60 ایئرس سے ابو اس کا ایج ہوتا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دوسروں کے لیے بھی کام کیا ہے اور دوسروں کی مدد کی، میں نے اپنی زندگی صرف اپنے لیے نہیں گزاری اور دوسروں کے لیے بھی گزاری۔ اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود اپنے لیے کام کرتا ہے، اپنے لیے زندگی گزارتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے سیلف کے لیے، اور دوسروں کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے۔ اینڈ میں آ کر وہ سوچتا ہے کہ میں نے دوسروں کے لیے کچھ نہیں کیا، اس کے اندر یہ گھبراہٹ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے دوسروں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ تھا ایرک ایرکسن کا لاسٹ اسٹیجز۔ دوستوں، آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو تھینکس فار واچنگ۔